وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 سے 33 تک 3 آیات بینات کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آدم علیہ السلام کو بنانے کا جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما لیا اور اس فیصلے کی آگاہی اپنے فرشتوں کو عطا فرما دی، فرشتوں کا حقیقت حال دریافت کرنے کی نیت سے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں چند معروضات پیش کرنا، باری تعالیٰ کا ان کو جواب دے دینا، اس کے بیان کے بعد اب اللہ رب العالمین آیت نمبر 31 میں آدم علیہ السلام کو کائنات کی چیزوں کے ناموں کی تعلیم کا ذکر اس آیہ مبارکہ کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلم آدم الاسماء کلہا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، ثم عرضہم علی الملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مجھے تم ان چیزوں کے نام بتا دو، ان کنتم صادقین۔ آدم علیہ السلام کو خلافت کے عطا کیے جانے کے متعلق جن خدشات کا اظہار تم نے کیا تھا، اگر تم واقعتاً اس میں سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو۔ اس آیہ مبارکہ کی تشریح اور تفسیر کے اندر چند سوالات عرض کیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو لفظ آدم کا نام کیوں دیا گیا؟ مختلف مفسرین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو عدیم ارض سے بنایا گیا تھا۔ عدیم ارض زمین کی سطح کو بولتے ہیں جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، سرخ، سفید اور سیاہ، مختلف قسم کی مٹی کو ملا کر چونکہ آپ کا خمیر تیار کیا گیا اور آپ کے خمیر کو تیار کیے جانے کی مناسبت سے آپ کو آدم کہا گیا۔ اس کا اثر انسانوں پر بھی ہے، انسانوں میں سے بھی کچھ سفید ہیں، کچھ سرخ ہیں، کچھ سیاہ ہیں۔ جس طرح مٹی کے رنگ مختلف ہیں، ایسے ہی انسانوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، چونکہ آپ سارے انسانوں کے باپ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم من آدم، تم سب آدم کی اولاد ہو، اسی اولاد ہونے کی نسبت سے آپ کو ابو البشر کہا جاتا ہے، یعنی تمام انسانوں کے باپ کا لقب آپ کو عطا کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کن کن مراحل سے گزری ہے؟ جناب آدم کریم علی نبینا علیہ السلام کی تخلیق کے مختلف مراحل بیان کریں۔ جواب یہ ہے، حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی تخلیق کے مختلف مراحل کا بیان حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کریم محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر اس مٹی کو پانی سے مکس کر دیا اور وہ کیچڑ بن گئی، پھر اس کیچڑ کو اسی حالت میں چھوڑ دیا حتیٰ کہ وہ سیاہ گارا بن گئی، پھر اس گارے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کا پتلا تیار فرمایا، ان کی صورت بنانے کے بعد پھر ان کو چھوڑ دیا حتیٰ کہ وہ خشک ہو کر بجنے والی مٹی کی طرح ہو گئی۔ ابلیس اس پتلے کے پاس سے گزرتا تھا اور دل ہی دل میں یہ بات کہا کرتا تھا، اس پتلے کو کسی بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی پسندیدہ روح اس پتلے کے اندر پھونک دی۔ اس پتلے کے اندر روح پھونکنے کا اثر سب سے پہلے آنکھوں اور نتنوں میں ظاہر ہوا۔ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں یہ بات القاء کی کہ تم الحمدللہ کہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا۔ جواب کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم فرمائے۔ اس کے بعد حکم ہوا، اے آدم فرشتوں کی جماعت کے پاس جاؤ اور دیکھو کہ وہ تمہیں کیا کہتے ہیں۔ جناب آدم کریم علی نبینا علیہ السلام جب فرشتوں کے پاس تشریف لے گئے تو آپ نے ان کو السلام علیکم کہا۔
فرشتوں نے جواب کے اندر وعلیک السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ جناب آدم علیہ السلام جب اللہ کے حضور دوبارہ پیش ہوئے، باری تعالیٰ نے پوچھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے کہ تمہیں کیا جواب ملا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے سلام کے جواب کے اندر انہوں نے وعلیک السلام ورحمۃ اللہ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کے سلام کرنے کا طریقہ ہے۔ جناب آدم کریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تخلیق فرمایا گیا تو اس وقت ان کی قد و قامت کیا تھی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تخلیق کیا گیا تو ان کا قد 60 ذراع تھا۔ ذراع یہ عربی فٹ ہوتا ہے جس کی لینتھ تقریباً 1.25 فٹ کے قریب ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے تقریباً یہ 30 انگریزی گز بنتے ہیں، یعنی تقریباً 90 فٹ کے قریب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا قد مبارک تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بس جو شخص بھی جنت کے اندر جائے گا تو وہ اسی طرح 60 ذراع کے قد کے ساتھ جنت کے اندر جائے گا۔ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں جب تشریف لے آئے تو آپ کا قد مبارک یہی تھا۔ پھر انسانوں کے قد رفتہ رفتہ کم ہونے شروع ہو گئے، حتیٰ کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس قدر لوگ قد کے اعتبار سے پہنچ گئے ہیں۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام ناموں کی تعلیم دی۔ تمام ناموں سے کون سے نام مراد ہیں اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ کائنات کی جو مخلوقات تھی ان چیزوں کے نام آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھائے گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ تمام فرشتوں کے نام سکھائے گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کے نام سکھائے گئے۔ بہرحال باری تعالیٰ نے چونکہ الاسماء کا ورڈ استعمال فرمایا ہے جو کہ اسم کی جمع ہے اور اس کے اوپر الف لام کو داخل کیا ہے اور ساتھ اس کی تاکید کے لیے لفظ کل کا استعمال کیا ہے، فرمایا وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ چونکہ مقصود یہاں پر چونکہ اللہ تعالیٰ کا مقصود فرشتوں کے سامنے ان کی کم علمی کا اظہار کرنا تھا، اس لیے اس سے مراد تمام ان چیزوں کے نام ہے جن کو فرشتے نہ جانتے تھے۔ پھر اسی وجہ سے ارشاد فرمایا ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر ہم نے ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے کہا تو ارشاد فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، تم مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو۔ فرشتے اپنے محدود علم کی بنیاد پر انسانوں کے بارے میں یہ خدشہ ظاہر کر چکے تھے کہ ان کے اندر خون ریزی کرنے والے، فتنہ و فساد کرنے والے ہوں گے۔ جب ان کے سامنے صلحاء، صدیقین، انبیاء، شہداء اور صالحین کو کیا گیا جن کی عظمت و شان کو وہ پہچان نہ سکے تھے، اب اللہ کے حضور جب ان کی عظمت اور شان کو دیکھا کہ وہ کس قدر عظیم مرتبے کے مالک ہیں، کس قدر ذوق اور شوق کے ساتھ بندگی کو بجا لانے والے ہیں، اختیارات کے باوجود کس قدر ان کا صحیح استعمال کرنے والے تھے، اور فرشتوں نے ایسی چیزوں کو دیکھا جن کے بارے میں ان کو علم نہ تھا، تو باری تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عرض گزار ہوئے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اپنے اس خدشے میں جو تم نے انسان کے متعلق ظاہر کیا تھا اگر واقعتاً تم سچے ہو تو ان چیزوں کے بارے میں مجھے بتاؤ اور خبر دو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، فرشتوں نے عرض کیا باری تعالیٰ ہمیں تو صرف اتنا ہی پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، جتنا علم تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے، چونکہ ہمارا علم محدود ہے اس لیے ہماری سوچ بھی محدود ہے، حقیقت تو ہی جانتا ہے کیونکہ کل علم کا مالک تو ہی ہے۔ جس وقت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی اولاد کا مشاہدہ کروایا گیا، اس وقت آدم علیہ السلام کو عالم ارواح کے اندر ان کی اولاد کا مشاہدہ کروایا گیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ ایک عظیم اجتماع کے اندر باری تعالیٰ نے سب انسانوں کی روحوں سے اس بات کا عہد لیا کہ تم سب کا خالق و مالک اور وحدہ لا شریک میں ہوں جو تمہارا رب ہے۔ تمام انسانوں کی روحوں نے اس بات کا اقرار کیا۔ باری تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں اپنے ہی اوپر گواہ بنایا، کیا میں تم سب کا رب ہوں؟ تو سب نے عرض کیا کیوں نہیں، شہیدنا، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی
پشت سے ان کی ساری ذریت کو نکال کے ان کے سامنے کیا۔ شاید اسی موقع کا ذکر اس آیت مبارکہ کے اندر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت و شان کو ظاہر کرنے کے لیے ان کو تمام چیزوں کے نام کیوں سکھائے؟ اس کا جواب یہ ہے، فرشتوں نے جو اللہ کے حضور خدشے کا اظہار کیا تھا کہ انسان تو خون ریزی کرے گا اور فتنہ و فساد کرے گا، اور جو خون ریزی اور فتنہ و فساد کرے وہ خلافت اور نیابت کا اہل کیسے ہو سکتا ہے؟ خلافت کا اہل تو اسے ہونا چاہیے جو گناہوں سے پاک ہو۔ باری تعالیٰ نے فرشتوں کو اس حقیقت سے آگاہ کرنا چاہا کہ خلافت کے لیے معصوم ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ خلافت کا اہل وہ شخص ہے جو اہل علم ہو اور خلیفہ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس حقیقت سے آگاہ کر دیا کہ خلافت کی اہلیت کے لیے معصوم ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ خلافت چونکہ زمین کے اندر ہونی ہے اور زمین میں انسان اور مخلوقات نے بسنا ہے، تو جو مخلوقات کی حقیقت کو، ان کی نفسیات کو، ان کی خواص کو اور ان کے نفع اور نقصان کو جانتا ہوگا، وہی ان پہ حکومت کر سکے گا، وہی ان کو لیڈ کر سکے گا، وہی ان کے اوپر اقتدار کا اہل ہوگا۔ جو کسی چیز کو جانتا نہ ہوگا، جس کی جنس اور ہوگی اور ان کی نفسیات اور طبیعتوں کے تقاضوں کو جانتا نہ ہوگا، وہ کیسے ان پہ حکومت کر سکتا ہے؟ زمین میں چونکہ انسان نے آباد ہونا تھا اور انسان ہی انسان کی نفسیات کو سمجھ سکتا ہے، انسان ہی انسان کے عوارضات کو جان سکتا ہے، انسان کی طبیعت کے تقاضوں کو سمجھ سکتا ہے، اس کی خواہشات اور جذبات کو ایک انسان ہی سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں میں سے ہی اپنا خلیفہ اور نائب مقرر کیا جو بشری عوارض سے مستثنا نہ ہو۔ اسی وجہ سے انبیاء کرام علیہم السلام بار بار لوگوں کو اس حقیقت سے آگاہ کرتے رہے، انما انا بشر مثلکم، کہ انسان ہونے کے جو تقاضے ہیں وہ ہمارے اوپر بھی اسی طرح ہیں جیسے تمہارے اوپر ہیں۔ اس کے باوجود تم نے قرب الہی پانا ہے، اس کے باوجود تم نے اللہ کی اطاعت اور بندگی کو بجا لانا ہے، اس کے باوجود تم نے اپنا عظیم مقصد بنانا ہے کہ رب کی معرفت کا جام پی لینا ہے اور افضلیت اور رب کی نیابت کا حق ادا کرنا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے آخری جملے میں ارشاد فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے اس خدشے میں جو تم نے انسان کے بارے ظاہر کیا ہے تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اس کے اندر حکمت یہ ہے، اے فرشتوں، تم نے انسان کے متعلق جو رائے قائم کی ہے، جس خدشے کا اظہار کیا ہے، وہ لا علمی کی بنا پر کیا ہے، عدم واقفیت کی بنا پر کیا ہے۔ یہ سبق ہے تمام کے لیے، جب تک کسی چیز کے بارے میں مکمل علم نہ ہو اس کے بارے میں دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، اس کے بارے میں کوئی کومنٹس نہیں کرنے چاہیے، جب تک حقیقت حال سے شناسائی نہ ہو انسان کو کوئی رائے نہیں قائم کرنی چاہیے۔ انسان کو کسی رائے کے قائم کرنے کے لیے ٹھوس دلائل کی ضرورت ہے، جو علم ہو اور آگاہی ہو اور جانکاری ہو، تاکہ انسان واقفیت کی بنا پر کسی رائے کو قائم کر سکے۔ اسی وجہ سے کائنات کے اندر جتنی بھی ایسی تھیوریز ہیں جس کی بنیاد جہالت کے اوپر مبنی ہے، اس کو شریعت نے کنڈیم کیا ہے اور اس کی مذمت بیان کی ہے، اور ہر ایسا تصور جس کی بیس اور بنیاد نالج ہے، علم ہے، لرننگ ہے، سیکھنا ہے، شریعت نے، قرآن نے، سنت نے، اسلام نے اس کی حوصلہ افزائی کی ہے، اس کو انکرج کیا ہے اور اس کے اوپر اجر و انعام کی بشارت عطا فرمائی ہے، حتیٰ کہ عبادت سے بھی زیادہ اس کام کو اپریشیٹ کیا ہے اور اس کے اوپر اجر و ثواب کی خوشخبری سنائی ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں نے عرض کیا باری تعالیٰ ہمیں تو صرف اتنا ہی پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس جملے کے اندر فرشتوں نے اپنی بے بسی اور عجز کا اظہار کیا کہ باری تعالیٰ انسانوں کے بارے میں جو ہم نے رائے قائم کی تھی، انسانوں کے بارے میں ہم نے جس خدشے کا اظہار کیا تھا، وہ علم اور صداقت پہ مبنی نہیں تھا، ہمیں اس کا علم نہیں تھا، ہم نے اندازہ لگایا تھا، اور اندازے والی بات یقینی نہیں ہوا کرتی، اندازے کے اندر غلط ہونے کا احتمال رہتا ہے۔ ہم اس بات پہ نادم ہیں کہ ہم نے انسان کے بارے میں ایسی رائے قائم کی جس کا ہمیں علم نہیں تھا۔ باری تعالیٰ ہم اس بات کا برملا اعتراف کرتے ہیں کہ تو اس سے پاک ہے، تیری شان اس سے بہت بلند ہے کہ تیرا کوئی بھی کام حکمت سے خالی
خالی ہو، مصلحت سے خالی ہو، یقیناً تو نے انسان کو خلیفہ بنانے کا جو فیصلہ فرمایا ہے یہ بالکل درست ہے اور بڑی حکمتوں کے اوپر مبنی ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی حکمتوں کا مالک ہے، تو ہی علم کا مالک ہے، اور تیرا ہر کام حکمت سے بھرا ہوا ہے اور تیرا ہر فعل حکمتوں سے بھرپور ہے۔ باری تعالیٰ ہم اس حکمتوں کو جان نہ سکے اس لیے اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کا فیصلہ فرما لیا، فرشتوں کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا، ان کی رائے کو جاننا چاہا، فرشتوں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا، باری تعالیٰ نے ان سے دلیل مانگی، ان کے پاس جواب نہ تھا، انہوں نے اپنے عجز اور بے بسی کا اعتراف کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا۔ آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام بتائے، فرشتے بتانے سے قاصر رہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا اے آدم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کے نام بتا دیے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں کو خطاب کرتے ہوئے، بے شک کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا آسمان و زمین کے رازوں کو میں ہی جانتا ہوں، واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں، جو تم چھپا رہے تھے میں وہ بھی جانتا ہوں۔ جناب آدم کریم علی نبینا علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں نے جن خدشات کا اظہار کیا تھا وہ خدشات لا علمی کے اوپر مبنی تھے، اس دعوے کی دلیل ان کے پاس نہ تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے دعوے کی صداقت کی دلیل پیش کی تو فرشتوں نے اپنی لا علمی اور عجز کا اعتراف کر لیا۔ یہ انسان کے لیے سبق ہے، اولاً تو ایسا دعویٰ ہی نہ کرے جس کے دلیل اس کے پاس نہ ہو اور جس کا علم اس کے پاس نہ ہو، اور اگر انسان سے یہ عمل سرزد ہو جائے تو اس کے بعد اپنے عجز کا اعتراف کر لے، اپنی لا علمی اور کم مائگی کا اظہار کر لے اور گمان کا شکار نہ ہو جائے کہ میں نے یہ غلطی نہیں کی، اور فرشتوں کے منہج کو اختیار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لے۔ اور دوسری حکمت اس آیت مبارکہ کی یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اے فرشتوں کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ آسمان و زمین کے رازوں کو میں ہی جانتا ہوں۔ اس مبارک جملے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دراصل انسان کو یہ پیغام دیا ہے کہ کائنات کے اندر بے شمار مخلوقات ہیں، انسان کو کسی چیز کی حکمت سمجھ آئے، کسی چیز کے پیدا کرنے کا مقصد سمجھ آئے یا نہ آئے، انسان کو چاہیے کہ سب چیزوں کو مان لے اور یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مخلوق کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ جیسے فرشتوں نے انسان کے بارے میں جاننا چاہا اور اپنی لا علمی کی بنا پر ایسا دعویٰ کر دیا جس کو وہ سچ نہ کر پائے، ایسے ہی انسان کی طرف پیغام ہے کسی بھی مخلوق کے بارے میں لا علمی کی بنا پر ایسا دعویٰ نہ کرنا، اعتراض نہ کرنا، اس چیز کو کیوں بنایا گیا ہے، معاملات ایسے کیوں چل رہے ہیں، بلکہ تم چیزوں کی کھوج لگاؤ اور تحقیق کے دروازے کھولو اور ریسرچ کو اپنی زندگی کا مقصود اور مطلوب بنا لو، اشیاء کے حقائق اور معارف سیکھو اور علم و عرفان کے وارث بن جاؤ، یہی تمہارا اصل ٹارگٹ اور مقصود ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے سیکھنے پر حوصلہ افزائی فرمائی ہے اور جہالت پر اللہ رب العالمین نے مذمت بیان فرمائی ہے، اور اللہ رب العالمین نے انسان کو پیغام دیا ہے میرا جو بھی حکم آ جائے تمہارا کام ہے اس کو مان لینا، اس کی تصدیق کر لینا اور اپنے سر کو جھکا دینا، اطاعت اور فرما برداری کر لینا، یہی میں تم سے تقاضا کرتا ہوں۔ اور تمہاری زندگی کے اندر ایسے ایسے معاملات آئیں گے جن کی تمہیں حکمت سمجھ نہ آ سکے گی، تم اس پر اعتراض کرنے کی بجائے ان چیز کی حکمتوں کو جاننے میں لگ جانا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراض نہ کرنا بلکہ اس کی عظمت و شان کا قائل ہو جانا، جیسے فرشتوں نے اپنی بے بسی اور عجز کا اعتراف کر لیا اور آمنا و صدقنا سمینا و اطعنا کا شیوہ اختیار کر لیا۔ اے انسانوں تم بھی اللہ رب العالمین کے حضور سر تسلیم خم کر لو اور یہ بات جان لو انسان کو جس قدر بھی علم دیا جائے وہ بہت تھوڑا ہے، تمام علم کا مالک اللہ کی ذات ہے، انسانوں کو